من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص، لائق اور زیب ہے. بیس بند کریں گے. بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، انگنت ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئن امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی نبی کریم علیہ السلام دے معجزات دے وچوں آپ دا ایک عظیم معجزہ معراج ہے. نبوت دی تصدیق واسطے، نبوت دی تائید واسطے اور لوگیں کے نبوت منواون واسطے اللہ تبارک و تعالی جنہیں کو نبوت عطا کریں دے، اللہ انہیں کو معجزات بھی عطا کریں. معجزہ دا معنی اور مطلب ہے ہر او کم جڑا اللہ تعالیٰ دے کہیں نبی دے ہاتھ تے ظاہر تھیوے اور ہووے بھی خلاف توقع، ہووے بھی خلاف عقل، مزاج تسلیم نہ کرنا ہووے، فطرت نہ منے دی ہووے،
اور توقع دے بھی برخلاف ہوئے اور ہوئے بھی کہیں نبی دے ہاتھ تھے، ایسے واقعے کو، ایسے معاملے کو معراج آکھیا ہے، ایسے معاملے کو معجزہ آکھیا ہے۔ چونکہ معراج بھی ایسا ایک واقعہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دے نبی نال پیش آئے، خلاف توقع اور عقل دے بھی خلاف، مزاج اور طبیعت نیچر دے بھی خلاف، این واسطے معراج بھی معجزہ رسول ہے، نبی کریم علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ معراج دے دو حصے ہیں، ایک زمینی حصہ ہے، بیا آسمانی حصہ ہے۔ زمینی حصے کو اسرا آکھیا ویندے، اور اسرا قرآن مجید دی ایک سورت دا نام ہی ہے، جن دے اندر اللہ تعالی نے اسرا والے معراج دی اور سیر دی پوری تفصیل نال اللہ نے ذکر کیتے۔ لفظ اسرا ہی وجہ تو سورت دا نام مشہور ہو گئے۔ مسجد حرام مکہ مکرمہ تو گھن کے مسجد اقصی بیت المقدس تک دا جڑا سفر ہے، اے سفر اسرا آکھیا ویندے۔ اے سفر اگر مسلسل کوئی بندہ کرے تے تقریباً 40 راتیں دا سفر ہے، 40 راتیں دا سفر ہے مکہ مکرمہ تو مسجد اقصی تک۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اے سفر رات دے مختصر ترین حصے کیتے۔ مسجد اقصی تو اتے والا سفر جے کو آسمانی سفر آدم، این آسمانی سفر کو اور اتے والے سفر کو، جیڑے سفر تے نبیوں نال ملاقات ہوئی، جیڑے سفر تے سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے بھی اتے دا سفر، جیڑے سفر جہنم دے کچھ مناظر دکھائے گئے، جیڑے سفر جنت دے کچھ مناظر دکھائے گئے، اور والا واپسی سفر ہوئے، واپسی نبی نال ملاقات ہوئی۔ این آسمانی سیر کو، آسمانی سفر کو معراج آکھیا ویندے۔ دو حصے، زمینی حصہ، آسمانی حصہ۔ زمینی حصہ اسرا، آسمانی حصہ معراج۔ ویسے معراج دا جڑا لفظی معنی ہے وہ ہے پوڑی، سیڑھی۔ معراج یعنی یہ جڑیاں پوڑیاں اساں استعمال کرنے ہیں، انہیں کو معراج آتا۔ معراج او پوڑی اور سیڑھی، جس سیڑھی اور پوڑی دے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو آسمانہ دی سیر کرائی۔ دو حصے ہیں، لیکن ان دے اندر کیوں کرائی گئی ہے سیر، وجوہات کیا ہے اور اسباب کیا ہیں، وہ انشاءاللہ میں تھوڑے جہاں ذکر کرے ساں۔ وال ان دے اندر اسباب کیا ہیں، سارے واسطے کیڑیاں چیزیں جنہیں سبق ہے، سبق اموز چیزیں کیڑیاں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑے سامنے انشاءاللہ کوشش کرے ساں۔ وقت چونکہ مختصر ہوندے، بات لمبی ہے، اتنا 4 جمعہ دا احاطہ اگر قدر تفصیل ہوئے تو ول ون کے ہو سی، لیکن میں اشارتاً کنایتاً مختصر جیاں او مقصد جڑا معراج دا مقصد کیا ہے، معراج کراون دی وجہ کیا ہے، وہ چند باتاں تمہارے سامنے ذکر کرے ساں۔ تساں احباب نے توجہ کرنی ہے، غور نال سن لے۔ سب تو پہلی جڑی تمہیدی گزارش ہے وہ اے ہے کہ اکثر لوگیں دا یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو روحانی معراج تھا، جسمانی معراج نہیں ہویا۔ اکثر لوگیں دا اعتراض ہے کہ آپ دا جڑا معراج تھا روحانی تھا، یعنی خواب دی صورت ہے، آپ دی روح کو معراج کرائی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط، یہ بات درست نہیں۔ اگر صرف روحانی معراج ہویا، صرف روحانی معراج ہویا، وال مکے دے مشرک اعتراض نہ کرنا، کیونکہ روحانی معراج خواب دی صورت معراج دا کوئی انکار نہیں کیتا بن سکتا۔ اے روح جڑی ہے اے ہر کہیں دی روح سیر کر سکتی ہے،
یہ جڑا روحانی معراج ہے خواب والا معراج، اگر خواب والا معراج روحانی معراج ہی ہویا ہوئے ہاں ول ابو جہل مشرکین مکہ نبی کریم علیہ السلام دے معراج تے اعتراض نہ کرنا، اعتراض کے پتہ لگ دے کہ آپ دا معراج روحانی معراج نہ ہے جسمانی معراج ہے۔ ول قرآن مجید 15ویں سپارے دی پہلی آیت سورۃ اسراء جن دے اندر رب نے معراج دا ذکر کیتے، معراج اسراء اور این سیر دا ذکر کرن کے پہلے رب نے جیڑا لفظ استعمال کیتے وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللذی، سبحان اللذی، پاک او ذات۔ واللگتے بات کیتی گئی ہے بھئی جائیں سیر کرائی ہے، یہ جڑا لفظ سبحان ہے یہ قرآن مجید پورے دا پورا مطالعہ کرو، جتی دفعہ جیڑی جگت ہے لفظ سبحان علی صفت رب ذکر تھئیے، این صفت ذکر دے بعد اللہ نے کوئی ایسا واقعہ بیان کیتے جیڑا واقعہ خلاف توقع ہا، خلاف عقل۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ سبحانک، یعنی اے عقل نہیں منے دا کہ میں مچھلی دے پیٹ چوں نکلا، لیکن تو سبحانک تو پاکیں انجھے اعتراضات کے انجھے سوچیں کے کہ مچھی وچوں کوئی نہیں کٹ سکدا، کوئی نہیں کٹ سکدا، لیکن تو کوئی نہ کڈھن والی خوبی کے این گال کے پاکیں تو کٹ سکدیں سبحانک، یعنی خلاف عقل جڑی گال آئی اتنا لفظ سبحان ذکر تھا۔ اگر روحانی معراج ہویا لفظ سبحان نال ابتدا نہ ہویا، سفاری تے سفر کرنے تعلیم ایڈیتی گئی ہے، آنکھو سبحان اللذی سخر لنا ہازا، یعنی پاک او ذات جائیں اے ڈاچی، اے اونٹنی، اے اٹھ، اے گھوڑا، اے گھوڑی میرے واسطے تابع کر دیتی ہے، ورنہ ایک جانور کو بندہ کی میں تابع کر سکتے، یعنی یہ خلاف عقل ہے۔ جہاز اڑردا پہ، جہاز مسخر ہے، تابع بندے نے، اے لفظ سبحان نال سواری دی بات شروع کی تھی گئی ہے، کار ہے، موٹر سائیکل ہے، چار پہیے، اے سب کو کتوں کے کتوں گے نوینی ہے، یعنی خلاف عقل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان ذکر کی تھے، کئی ایسے واقعات ان قرآن ہے، اے پورا جمعہ وقت لفظ سبحان تے نہ لگا ونجے، اشارے لیتنی کہ اگر یہ روحانی معراج ہوندا لفظ سبحان کے معراج دی ابتدا نہ ہوندی۔ اگلی بات اللہ نے فرمائے اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، یہ جڑا عبد لفظ اینا معنی بندے بندہ، اردو وچ معنی بندے بندہ، عبد عربی وچ معنی بندے بندہ، اور عبد دی تعریف کیا ہے؟ روح جمع جسم، یہ دو چیزاں رلن تے عبد بندے بندہ بندے۔ اللہ نے ہی نہیں آکیا اسرا بروح ہی، اللہ نے نبی پاک کی روح کو سیر کرائی، آپ نے ہی نہیں فرمایا اسرا بوجود ہی، اسرا بجسد ہی، نہیں، بلکہ کیا ذکر کیتا گئے اسرا بعبد ہی، عبد ہی دے وچ دوئے چیزیں روح پلس جسم، جسم روح آپس وچ ملن تے عبد بن دے۔ اللہ دے میں بندے کو سیر کرائی، مطلب روح کو بھی تے نال جسم کو بھی سیر کرائی۔ تو سو عقل نہیں منے دا بندہ راتی رات ایویں ونجے ول اتیں وت پہلا آسمان، دوجا، تریجا، چوتھا، پنجواں، چھواں، معراج اے آسمانہ تے کوئی نہیں چڑھ سکدا، نہیں چڑھ سکدا، کہیں دی کیا مجال کہ آسمان تے کوئی ونجے۔ وہ ایک شعر بھی مشہور ہے، بشر ہو کے آسمان پہ جا نہیں سکتا، این انداز دا ایک شعر ہے کہ ہووے اکثر انہیں دا آکھن دا مقصد ہے ہوندے اے جڑے آسمان تے گئے نے بشر نان، اے نورن تا گئے۔ اساں یہ بات اساں بھی منے ہیں کہ بشر آسمانہ تے نہیں من سکتا، لیکن نبی علیہ السلام کو بھی بشر منے ہیں، افضل البشر منے ہیں، سید البشر منے ہیں، یہ بھی منے ہیں کہ بشر جڑا ہے وہ آسمانہ تے نہیں من سکتا، لیکن اللہ نے قرآن چے آکھیا ہی نہیں کہ میرا نبی آسمانے تے گئے، اللہ نے یہ نہیں آکھیا،
اللہ نے قرآن سے اپنے نبی دے بارے معراج دی بات کریں دی واری یہ بات ہی نہیں کی تھی کہ میرا نبی آسمان آتے گئے. لفظیں تے غور کرو. اللہ فرمائے دے سبحان اللذی پاک او ذات اللذی جس ذات اقدس نے اسرا سیر کروائی بے عبد ہی اپنے بندے کو. اسادیں بشر اپنی صلاحیت دے ہوتے آسمانہ تے نہیں ون سکتا. جے رب گھن ونجے تو وال کوئی روک نہیں سکتا. رب گھن گئے سادے محبوب کو سیر آسمانہ دی رب نے کرائیے. رب کیڑا کام نہیں کر سکتا. اسراب عبد ہی رب نے کرائے. لیلن رات دے ایک حصے اس کرائے. اے بات سمجھ آ گئی. عبد ہی کے لفظ سبحان کے لفظ اسرا کے کہ نبی کریم علیہ السلام دا معراج بھی اللہ نے کروائے اور معراج بھی جسمانی کروائے. آپ دے جسم کو اللہ گھن لے. تو ساتھ سو اگر اللہ نے تھوڑا جا غور کرائے اللہ نے آسمانہ تے اگر سڑنا یا تے مکے کے ڈریکٹ اللہ ساڑھ گنے یا مسجد اقصی دو ونجن دی کیا ضرورت ہے. اللہ اگر سیر کراونی ہے یا آسمانہ دی تے مکے بچو اتھاؤ حتیم علی جگہ تو اتھاؤ بھی تھے اللہ پوڑی دے ذریعے آسمانہ تے چوا سکتا. اندھا جواب ہے اگر نبی کریم علیہ السلام مکے بچو ڈریکٹ اٹھتے میں دے تے ہو سکتے لوگیں دے انکار ہے چے شدت پیدا تھی لیا کہ ایسا نہیں سے منے دے. نبی کریم علیہ السلام کو پہلے مسجد اقصی اللہ نے پوچھا ہے وال آسمانہ تے بات پہلے مسجد اقصی تک دے سفر علی منوائی ہے اللہ نے بھی 40 راتیں اللہ سفر رات دے ایک کسے تھی سکتے انہیں کہ اگر تھی سکتے کر آئین تے اے دسن بیت المقدس دی چھت کی میں آئی. مکے جو بھیڑ لگی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے ہاں بھئی مکے دی چھت کی ہو نہیں آئی. شتیر کتنا پکھے کتنا بیت المقدس دے دروازے کتنا کھڑکیاں کتنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج تک یعنی ایک دعوے کے پہلے بیت المقدس کہنا گیا تے کچھ لوگ گئے ودے انہاں کو معلومات آئی کہ ہونے پتہ لگ بندے کھیر تھی بندے پانی تھی بندے. نبی علیہ السلام فرمیندن انہاں سوالات کی تن میں پریشان تھیاں گھبرا گیاں بھی کیا کرا لیکن اللہ دی میرے ہوتے رحمت چاہیے انہیں سوالات شروع کی تن. رب نے بیت المقدس میرے سامنے انہیں تصویر علی کر دیتے او پوچھ دے گئے میں دیکھ کے جواب دینا وہ پوچھ دے گئے میں جواب دینا گیا. اتنی دروازے اتنا کھڑکیاں اتنی چھت اے انداز انہیں کہ گال تا ٹھیک ہے. یعنی پہلے اللہ نے اے زمینی سفر منوائے والآسمانی سفر مننے سے زیادہ دیر نہیں لگی. اگر سارے دا سارا سفر آسمانی ہو گیا ولا شاید مننے سے مشکل تھی ونیا. صحابہ کرام دی تصدیق بھی تھی ہے انہیں کہ دیکھو بھی جڑا زمینی سفر کر گئے تو صاحب ذرے اوتے بھی اللہ نے سفر کرایا ہو سی. اے معراج ہے اے پہلے کچھ نہ کچھ معراج کرائی کیوں گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام نبوت دا اعلان کرن دیان اللہ تعالی دی توحید ودے سنے دیان لوگاں کو واضح نصیحت ودے کرن دیان تے جڑے لوگ نبی پاک دی بات منے دیان آپ دی دعوت منے دیان مسلمان تھی ونجنا. مکے دے مشرکان دی ایک کوشش ہوندی ہے کہ نبی دے یاراں کو ظلم دی چکی اچ پیٹھا ونجے تے انہاں کو ماریا ونجے قتل کیتا ونجے انہاں کو کچا ونجے سزاواں دچا ونجے. حضرت خبیب کو تختہ دار تے چڑھا کے شہید کر دیتا گئے. حضرت خباب دی کنڈ چھلنی کر دیتی گئی ہے. حضرت عمار بن یاسر دے خاندان کو حضرت عمار تے انہاں دے والد حضرت یاسر انہاں دی والدہ حضرت سمیہ انہاں کو شہید کر دیتا گئے. حضرت جناب بلال حبشی کو گرم ریت تے لٹایا گئے. عجیب جی کیفیت ہوندی ہے. حضرت عثمان غنی کو درخت دنال باندھ گئے سکے چاچے تلے پانی چھوڑ دیتے. موزی جانوریں حضرت عثمان کو پریشان کیتا آئی. لوگیں چے کیفیت ڈری ہوئے ہیں لوگ. سارے نبی کریم علیہ السلام جڑے ویلے گھر آمنا آپ پریشان تھی
تھی ویندے ہن مونجھے تھی ویندے ہن اداس تھی ویندے ہن فطری عمل جڑے ویلے بندہ مونجھا تھی وے اداس تھی وے آؤٹنگ دا دل آ دے ٹرن پھرن دا دل آ دے باہر ونجن دا دل آ دے سائیڈ تے تھیون دا دل آ دے تاکہ غم والے واقعات دماغ چوں نکل ونجن تاکہ دکھی خبراں دماغ چوں نکل ونجن اللہ دے اساں ڈٹھے ساڈا نبی دکھی آئی حضرت خبیب دی شہادت دی وجہ تو ساڈے نبی دکھیاں حضرت خباب دے زخمی ہون دی وجہ تو ساڈے نبی دکھیاں حضرت بلال دے گرم ریت تے لیٹن دی وجہ تو ساڈے نبی دکھیاں حضرت آل یاسر دے وجہ تو اساں ول کیا کرائے سے اساں امام کائنات دی سیر دا انتخاب فرمایا تاکہ ساریاں باتاں لائے ونجن تے ساڈا نبی فرش ہو ونجے ساڈا نبی ریلیکس ہو ونجے این واسطے اساں سیر کروائیے این واسطے اساں معراج کرائے اساں کرائے معراج تے اعتراض جے کرنے وہ ساری قدرت تے اعتراض کرے معراج تے جے اعتراض کرنے وہ ساری طاقت تے اعتراض کرے معراج تے جے اعتراض کرنے وہ ساری خدائی تے اعتراض کرے اساں معراج کرائے ایک تا ساڈا مقصد ہے تاکہ دماغ دا بوجھ لائے ونجے تاکہ پریشانیاں مک ونجن تاکہ ساڈا محبوب ریلیکس ہو ونجے تے دوجا جڑا مقصد او اے حال نور یہو من آیاتنا ساڈا ارادہ کچھ اساں اپنے محبوب کو اپنی قدرت دیاں نشانیاں دکھاون چاہندے آسے جنت دکھاون چاہندے آسے اساں جہنم دکھاون چاہندے آسے آسماناں دی بناوٹ دکھاون چاہندے آسے اساں اپنی قدرت دے مظہر دکھاون چاہندے آسے سدرۃ المنتہا دکھاون چاہندے آسے حوض کوثر دکھاون چاہندے آسے اساں کیا کرنا چاہندے آسے اساں کچھ اپنی قدرت دے نظارے جو صرف اساں دنیا نہیں بنائی اساں آخرت بھی بنائی ہے اساں زمین نہیں بنائی اساں آسمان بھی بنائے اساں بیت اللہ نہیں بنایا اساں مسجد اقصی بھی بنائی ہے براق ساری قدرت دی نشانی آئی پتھر دے ذریعے اتے چڑھنا ساری قدرت دی نشانی آئی جبریل دے کٹھے پہلے آسمان تک آونا اے ساری قدرت دی نشانی آئی تے فوت تھے ہوئے نبی نال آسمانہ تے ملاقات کراونا اے ساری قدرت دی نشانی آئی حضرت ابراہیم نبی نال 7ویں آسمان تے سلام دعا کراونا اے ساری قدرت دی نشانی آئی سدرۃ المنتہا کے اتے پہنچاونا اے ساری قدرت دی نشانی آئی حضرت جبریل نورانیت دا سردار آئی نوریت دا سردار او کو تلے کھڑا کے تے بشریت دے سردار کو اتے عرش تک سجاونا اے ساری قدرت دی نشانی آئی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا اللہ فرمائے دے اساں اپنے نبی کو معراج کرائے کرایا بھی جسمانی حصے تے کرایا بھی اساں تے این واسطے کرائے سے تاکہ سکون بھی ملے تے ساری قدرت نشانی دا مشاہدہ بھی ہو یہ پہلا حصہ اللہ کرے تو سمجھ آ گئی ہوگا تاکہ لنور یہو من آیاتنا صرف آیاتنا شروع کرا کل بات رہ دے سی نبی علیہ مختصر ذرا سنو نبی علیہ السلام فرمائنن میں کوئی حتیم علی جگہ تو جبریل رلائے حتیم علی جگہ پہلے میرا سینہ چاک کیتے سی تھال چاہتی ودائے کہ تھال میں ان عربی عبارتاں پڑھدا حوالے نال دینا تے وقت کہنی سمجھو خلاصہ میرا سینہ چاک کیتے سی اے اتھو کو لوگ ہن کے تے ناف تک سینہ میرا چاک کر کے ایک تھال چاہتی ودا جبریل او میرے اندر پلٹ دیتے سی وال میرے سینے کو سی دیتے سی والا کہ دی جلو وال میں نال گیا پیا نبی کریم علیہ السلام دا سینہ مبارک شک کرنا شک قاف دو نکتے آلا یعنی پھاڑنا سینے کو کھولنا
ہر کام میں حکمت ہوندی ہے رب دی، ہر کام میں حکمت ہوندی ہے رب دی۔ ایک تا نبی علیہ السلام کو اندر زمزم دے پانی نال دھو کے ول حکمت بھر دیتی گئی ہے، دوجا اے ہے شاید اے بھی دلیل بن گئی تاکہ کہیں امت دے جسم میں خرابی تھی وے تو کو چیر پھاڑ کیتا بن سکدے، جے نبی پاک دے سینے کو جبریل شک نہ کریندا پھڑیندا نہ تے اج وڈے تو وڈے مریض کو بھی کہیں دی جرت نہ ہے آپریشن کرن دی، آپریٹ کرن دی دلیل، جسم کو چیر پھاڑ کرن دی دلیل نبی کریم دے ساری کائنات دے سردار تے افضل ترین انسان دے جسم کے سینے کو کھول کے کائنات والے کو رب نے بطور دلیل دسا ہے۔ گھاٹا وعدہ بندے کو کاپا ٹوکا کریں نہیں سے آپ سائن کر دینا اجازت ہے، ڈاکٹر صاحب اجازت ہے، اپریشن تھی سی بال آسی، اپریشن تھی سی پنڈس ختم تھی سی، اپریشن تھی سی پتھری نکل سی، اے آپریشن نبی کریم دے وجود دے شک کرن کے دلیل ہے تا آج سہولت ہے تاکہ آمن علی امت دے جسم بھی خراب تھی من تے پریشانی نہ تھی وے، اللہ نے اے سہولت بھی اپنے بندے واسطے پیدا کر دی تھی۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ نبی کریم علیہ السلام فرمایا ہن ذرا میرے ڈی گئے میں کو کہتی گیا جبریل گئے ہیں پہ سفر ہے تے اجاں اگو ایک سواری جبریل پکڑی کھڑا میرے ڈی گئے وہ سواری جی آئی جڑی سواری دی کیفیت آئی وہ گھوڑے والے جانور کے چھوٹی آئی قد کاٹ ہے تے گڈا والے جانور کے وڈی آئی عجیب جی سواری آئی۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا میں کو حضرت جبریل نے آکھے جو پے ونجو سواری تے جی میں نبی کریم علیہ السلام میں آدن میں اپنا پیر مبارک رکھن لگا تے او جڑی سواری ہے جیندا نام براک برک کنے ہے باراکا فدو نقطے علی برک براک تیز رفتار سواری جے تیوں دی نظر ونجیا اتھاؤں سواری دا پیر وینائی تیز رفتار سواری اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا میں پیر رکھ کے باہن لگا سواری جمپ مارن لگ گئی ہے شوخی دکھالن لگ گئی ہے میں پشتے آٹ گیا حضرت جبریل امین کو آئے میں ایک کیا مسئلہ ہے حضرت جبریل نے میرے سامنے اللہ دے پاک پیغمبر فرمیدن میرے سامنے حضرت جبریل نے براک سواری دا کان پکڑیے کان پکڑ کے کان دے ویچ میں سرگوشی کی تھی نے بات لائی نے تھوڑی دیر دے بعد کان چھوڑے نے تے میں کو فرمائنے ہون سوار تھی وہ اللہ دے نبی فرمائنے میں دوبارہ پیر رکھ کے سوار تھی من لگا میں ڈٹھے مطلع شوخی دکھاوے میں سواری دے مون دو ڈٹھے سواری مون سٹی کھڑی ہے تے اکھاں میں جو پانی کھڑی بہن دی ہے تے جھکی کھڑی ہے ادب نال آج زی نالی میں نبی کھڑی ہے میں سواری تے بہ گیا میں کہ جبریل جی سونیا کیڑی وجہ ہے کیا کہتا ہے سواری کو پہلے شوقی پہ دکھیں دی ہے ہون حالت ہے کہ آرام نال کھڑی ہوئی ہے تے ادب دے دائرے وچ کھڑی ہوئی ہے حضرت جبریل دن سونا میں سواری دا کان پکڑ کے آ کے او براکا آرام کر تیری کنڈ تے عام ہستی سوار نہیں پیوں دی جیڑی ہستی تیری کنڈ تے سوار پیوں دی ہے اللہ نے کو ساری کائنات دا سردار بنائے اے اپنی عزت احترام جو خوشی دے آنسوں پیروں دی ہے جو میرے ہوتے سید الانبیاء سوار ہے میرے ہوتے امام الانبیاء سوار ہے میرے ہوتے ساری کائنات دے سردار سوار ہے اللہ دے نبی آدھن سواری جے تقدید ونجیا او تہیں اپنا پیر رکھ دی ہے اساں ٹور پہ ہیں حتیٰ کہ بیت المقدس آ گئے ہیں ایک پتھر آئی پتھر دنال سواری کو بدلیتا گئے تے میں کو آکھا گئے جلو اللہ دے نبی اندر گئے او مسجد اقصائی اللہ نصیب کرے ساکو بھی مسجد اقصا دی زیارت تے اللہ تعالی مسجد اقصا کو آزادی نصیب کرے کافرین دے چنگل کے اللہ دے گھر کو اللہ آزاد کرے دعا کی تھی گھر مسجد اقصا جتا تقریباً سارے نبییں دی آمد تھی
سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکریں دے ذریعے مسجد اقصی تعمیر کروائی. بیت اللہ کے پہلے مسلمان نماز پڑھتے ہیں مسجد اقصی دو منہ کر کے. سادہ قبلہ مسجد اقصی ہے، قبلہ اول. 17 مہینے صحابہ کرام نے نماز مسجد اقصی کو قبلہ بنا کے پڑھی ہے. مدینہ شریف میرے نبی سے امامت کروے دیں مسجد اقصی دو منہ کر کے. والی میں دے دیان آسمان تو دے دیان. اللہ نے فرمایا سونا ذکر تنیوے کریں دے پر میں توڑے دل کو بوجھ گیا تے توڑے چہرے دے الٹے پلٹے تھیون کو دے گدم. توڑا دل دے قبلہ سادہ بیت اللہ بنے جڑا باب ابراہیم نے بنایا ہاں جہندی نسل جو تو آپ کو پیدا کی تیمی. چلو اگر توڑا ہی ہو ارادہ ہے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام سادہ حکم ہے بیت المقدس دے بجائے آج دے بعد قبلہ و کعبہ توڑا بیت اللہ ہے. نماز بیت اللہ دے منہ کر کے شروع کر. تو آدھے نوٹے سے جو میں نے گالی تو آپ کو ہی پتہ ہوئے وہ لوگ اعتراض کی تھا ایسے ہی وہ 17 مہینے آجا نمازاں ٹھیک یا ہون آجا ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے فرمائے ما کان اللہ لیوزیع ایمانکم. میرے نبی نے اعتراض آجا کو آخر ہو وہ 17 مہینے آجا بھی ٹھیک تے ہون آجا بھی ٹھیک. او بھی میرے حکم نالم تھے اے بھی بولیں دے نہیں بے میرے حکم نالم نہ او زائے نہ اے زائے. بیت المقدس تے ایک بندے نبی سے پیچھو نماز پڑھی نبی سے اعلان کیتا او گئے والا اپنی وسطی اتھا نماز پہی تھیندی ہے. کیا پہی تھیندی ہے؟ نماز پہی تھیندی ہے اتھا تے او مارکا منہ کی تھی کھڑے ہیں بیت المقدس دو بار ہو کھڑ کے حقل ماری ہے کوئی میں فلانا میں ہونے مسجد نبی چو اندہ بھی ہاں نبی سے ہی کو حکم آگئے قبلہ بیت اللہ ہے بیت المقدس نہیں. قربان ونیا نبی دے یاراں تے جی میں جماعت دے ویچ کھڑے ہیں لو رکھتا پڑی کھڑے ہیں اتھائیں جماعت دے ویچ موڑ کے بیت المقدس دے بجائے بیت اللہ تو رخ چاکیتے نے. آج اوندہ نا مسجد قبلہ تین مشہور ہے جنہیں لوگ ڈٹھیے او ڈٹھی ہوئی ہے کہ بھلا بن کے دیکھو ایسی مسجد جیڑی مسجد دو قبلے کو رخ کر کے نماز پڑھی گئی ہے. ایسی اطاعت ایسی اطاعت ایسی اطاعت یہ حکم جو آئے انہیں نماز پوری کرنا ہی گوارا نہیں کیتا. رسول اللہ کا فرمان پہلے مجھے مسجد اقصی توجہ ہے انشاءاللہ یہ نبی سے کتنا پہنچ گئے. پہلے تمہیدی باتان میں میراج کیوں تھا میراج ہے کیا سمجھ آگن چیزاں آگن نہ سمجھ. بیت المقدس نبی ہون ایک گال اوہ سنسی جڑا نبی دا محب ہو سی اوہ سنسی جے کو نیندرائی بیٹھی ہو کو کو آنکھو بھئی اگر تا اے اج دے جملے نہ سنے تو سمجھو محبت اس کمی ہے. نبی علیہ السلام فرمائن میں مسجد اقصی وچ داخل دیاں تے بڑی بھیڑ آئی بڑا رش آئی صفا بنیا ہویان تے میں بھی آخری صف تے آخری صف آخر میں ون کے کھڑا تھی گیا تے میں پوچھے جبریل کون تے حضرت جبریل آدم نبی تو گھن کے حضرت عیسیٰ نبی تک 1,24,000 نبی دیاں صفا بنیا ہویان. اللہ سارے پیغمبریں کو آج اکٹھا کیتا ہویا ہے. کیوں نہ کرے آمد جو دلہے دی ہے کیوں نہ کرے اکٹھا آمد جو سید الانبیاء دی ہے کیوں نہ کٹھا کرے. نبی کریم علیہ اچھا نبی ہے خیر کیوں کھڑن یہ نماز دا ٹائم تھی ہونا ہے نماز تھی ہونی ہے. نبی کریم علیہ السلام فرمائے میں بھی کھڑا ہو گیا اور میرے دل خیال آئے آج پتہ نہیں کہندی امامت ہیں تے کہندی اقتداء اچ نماز نصیب تھی نہیں ہو سکتے حضرت آدم نبی کو حکم ہوئے. اللہ پاک نے سارے بابے جی کو اپنے ہاتھ نال بنایا تے ہو سکتے اللہ اعزاز اج آدم نبی کو دے وقت خیال آئے ہو سکتے حضرت ابراہیم خلیل ساری دنیا دے امام بنے انی جائلو للناس امام ہو سکتے حضرت ابراہیم کو حکم ہوئے. آمنہ دے لال فرمین اے مسلمانوں توڑے میرے پیر
فرمین ساری کائنات دے تے جگ دے حضور فرمین میں جان سوچیں دا کھڑا میں حضرت جبریل میں اچھی جاتے چڑھ گئے تے آکھنے اللہ دے نبیوں صفا سے جا کر گنو امام الانبیاء تشریف گئی اتھو سنائے اتھو مغالطے دور سارے کدہیں نہ آکھیں اہل حدیث وہابی بے پیرین تے نبی کو نہیں منے دے تے گستاخ ہیں جڑا سارے نبی ہیں دے اگو امامت علی مسلح تے نبی کو کھڑاوے وہ نبی دا گستاخ نہیں تھی انہیں سنی ذرا مغالطے دور آج تک ایک دیا مغالطہ بھی کلیئر کرے سا اللہ کرے من گھنے منان اللہ تعالیٰ دی توفیق نالی منے سے نبی سی فرمیدن وال جبریل نے میرا ہاتھ پکڑے دے دنی ویدر میرا ہاتھ پکڑے نے آکھنے سونے آؤ اے سارے نبی توڑی انتظار چاہیں توڑے ہوں جیں آدم دی کیا مجال کہ مسلح سے کھڑ کے نماز پڑھاوے سبحان اللہ میں پورے جمعے چے جملہ آلینا رہا حق ادا نہیں تھی نا توڑے ہوں جیں حضرت خلیل دی کیا مجال تو آپ کو نہیں سمجھ رہی جمعے سبحان اللہ ویسے تو نہیں آخنی چاہیے دی لیکن آج چوپ نہیں کرنی چاہیے گال سمجھائے ذرا گال سمجھائے ذرا ایک فرقہ ہے دنیا ہے پاکستان ہے جڑے آدھن نبی سے ہر جاتے حاضر ناظرن تھوڑی دیر واسطے میں آدھن ٹھیک آدھے پہو حاضرن اگر حاضرن ہر جاتے ہیں مطلب ہے مسجد چی حاضرن کہ کہیں نہیں انہا مطلب ہے جمعہ لڑی بھی حاضرن کہ کہیں نا تو جمعہ لڑی بھی اگر حاضرن تو علی گال منٹ واسطے من گندہ نبی دے ہونجیں تے کو کہیں جرت دیتی ہے ممبر تے کھڑ کے جمعہ دا خطبہ دے وڑ دی تیری گال من گندہ حاضرن حاضر ناظر تے گستاخی نبی دے ہونجے مسلح تے چڑھن دی تے کو کہیں اجازت دیتی ہے اتھا بیت المقدس اجتے نبی سارے حاضر ناظر ہیں سادہ نبی بھی حاضر ناظر ہیں اللہ نے فرمائے کوئی نبی امام الانبیاء دے ہونجے مسلح امامت تے آ سکتا بولو اتھا کو مینجی چڑھ سکتا اچھا کہیں جمعہ پڑھو انہوں دے پیچھو وان کے کہیں ونجو وہ جمعہ دے بعد اٹھی کھڑ سن سارے انہیں ہاتھ بات سلام پیش کرو بھی سجے کھبے والے سارے کیا ہے بھی نبی سے تشریف گھنن بھی نبی سے کو اپنے جمعے بلہائی بیٹھا رہ گئیں مقتدیاں وچ کہ وہ تیرا خطبہ سنن بیٹھے انہا مطلب ہے تو ممبر تے ہاں نبی سے تیرے مجمع بیٹھے ہاں انہا مطلب ہے تو اعلیٰ ہی نعوذ باللہ تو افضل ہی وہ نبی کریم علیہ السلام دا وجود پاک روزے ویچے روزہ دلیل ہے جو نبی ہر جاتے حاضر ناظر نہیں روزے چے آپ دا وجود اور آپ دی روح اعلیٰ علیین چے نبی سیدہ ہاتھ جبریل نے پکڑے انہیں دیکھو ہو سکتے معراج پورا نہ بیان تھی وے انہیں لکھا ہے مسجد اقصی تے 1,24,000 نبییں دی موجودگی ہے جیڑے نبی دا ہاتھ پکڑوا کے رب نے مسلح تے کھڑا کے امام اعظم بنائے اساں اہل حدیث دا اوہو امام ہے منے دے ہو انجھے امام دے بعد وال کیا ضرورت ہے کہ امام کو لبھن دی انجھے پیر تے راہ پر دے بعد وال کیا ضرورت ہے کہ پیر تے راہ پر کو لبھن دی اساں ہر امام دی تقریم کرن جان دے ہیں جیڑا امام ساڑے امام الانبیاء دا اطاعت گزار ہوئے جیڑا پیر ساڑے جگہ دے پیر دا اطاعت گزار ہوئے نبی سے نماز پڑھائی کیا پڑھائی بولو یار ایک لفظ امام اعظم کیا لفظ ہے بولو یار سب تو وڈا امام سب تو وڈا کچھ لوگ میرے بھیرا آدن کہ امام اعظم فلاں امام ہے سمجھ آئیے اسادیں دنیاوی مخلوقات ہی چو امام سارے بن سکدن تھی سکدن ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام ہیں انہاں دی امامت کوئی شک نہیں امام شافعی رحمہ اللہ امام ہیں انہاں دی امامت کوئی شک نہیں امام احمد بن حنبل امام ہیں انہاں دی امامت کوئی شک نہیں امام مالک رحمہ اللہ امام امام بخاری رحمہ اللہ امام سیاستہ ائمہ امام ہیں لیکن امام اعظم صرف ایک ہستی ہے وہ ہے جناب محمد رسول اللہ تو سانگ سو دلیل میں اکساں وڈے 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 امامیں تے نبییں دے ہونجیں جیڑا مسلح تے کھڑ کے نماز پڑھاوے او کون ہوندے
بھولیں دے نہیں وہ کون ہو دے اور آج مسئلہ سمجھ آئے امام اعظم کون ہیں بولو بھائی نبی کریم علیہ السلام نماز پڑھائی تے سارے نبی نماز پڑھی عام طور تے اعتراض کیتا ویندے نبی دے پیچھو نماز پڑھی آئی لیکن سورۃ فاتحہ کہنا پڑھی ہے نا سورۃ فاتحہ ثابت کرو مقتدی ہیں اگر اتھا پڑھی ہے میں کہ کہنے پڑھی انہیں کہ والوں نے نماز تھی گئی ہے جی ہاں تھی گئی ہے تو وال ساری بھی تھی گئی ہے میں کہ ساری نہیں تھی نہیں ساری فاتحہ دے بغیر نہیں تھی نہیں نبییں دی ہو گئی ہے تو سانسو کی میں کیونکہ جڑے ویلے نبییں کون سارے نبی نماز پہ پڑھیں دے ہن تے سارے نبی دے پچھو سارے نبی نماز پہ پڑھ دے ہن اونگلے سورۃ فاتحہ اجاں تک نازل ہی کہنا تھا تو کو سمجھ نہیں ہے یہ تجا نبی سی معراج تے ویندے بیان معراج تو واپسی آئین تے نماز ملیے نماز ملیے ولا نماز دا طریقہ ول سورۃ الفاتحہ دا نزول سورۃ البقرہ دے آخری دو ایتے نا نزول فاتحہ ہائی کہنا تو پڑھن کیویں پڑھے نا بھائی انہیں کو ساتھ ہیں چلو مقتدی نبی مقتدی جڑے انہوں نے کوئی نہیں پڑھی کیا سارے نبی سے پڑھی گئی تو ساتھ ہیں نا بھئی امام پڑھدا کھڑے کافی ہے نبی سے سارے امام دی حیثیت نال سارے نبی سے پڑھی گئی وہ آدھن پڑھی ہو سی اللہ ساتھ ہیں نبی ہیں پڑھی ہو سی انہیں مطلب ہے نہ انہیں کے دلی بس اتنا ذکر ہے 2 رکعت نماز تھئیے جی میں تھئیے اللہ کو بہتر پتہ ہے فاتحہ انگلے آئی کہنا آئی تجڑے والے فاتحہ گئیے میرے نبی سے بل دیتے فرما لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب وہ لوگو کوئی امام ہے کوئی مقتدی ہے نماز پنجگانہ ہے نماز عیدین ہے نماز جنازہ ہے فاتحہ دے بغیر نماز نہیں تھی فاتحہ چھوڑ دے نماز ہے رہندہ کچھ نہیں پڑھی کرو اپنی نماز کو ٹھیک کرو نبی سے فرمائے فایا خداجن فایا خداجن فایا خداجن بغیر فاتحہ دے نماز ایویں ہے جی میں گہوں ہے نا گہوں یا منج یا کوئی جانور حاملہ تھی وے گبھن تھی وے بال دی امید ہوئے تے جاوے نا تے بال پہلے ڈھائے پوے وہ کو تسا کیا دے ہو کیا تھی گئی ہے ترب پئی ہے کیا تھی گئی ہے جیڑا بندہ نماز فاتحہ نہ پڑھے ان دی نماز کیا ہے تربی ہوئی سمجھ آگئی ہے اے فایا خداج ان دا مانا ان دی نماز تربی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائیں تے میں نماز پڑھائی نماز دے بعد حضرت جبریل میرے سامنے کھیر دا پیالہ کھنین تے نال شہد دا پیالہ آئی تے نال شراب دا پیالہ آئی نبی کریم فرمائیں 3 پیالے سامنے آن تے میں کھیر چاہتے میں دودھ چاہتے میں چاہ کے پی چھوڑے میں تے باقی میں کہ اپنے کے رکھو حضرت جبریل آدن سونے تو سا فطرت دا انتخاب کیتے اللہ بھی یو کچھ چاندہ تو سا دودھ پیو تے تو سا دودھ چون کے اپنی امت واسطے آسانی پیدا کرنی تھی دودھ چونن فطرت ہے دودھ بندے دے جسم دی پوری غذا ہے نبی کریم علیہ السلام فرمائیں والا پوڑی لائی گئی ہے میں ہوں پوڑی تے چڑھیا حضرت جبریل آدن انتلک اللہ دے نبی چلو چل دے گئے زمین تو گھن کے آسمان تک دا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ ہے اللہ دے نبی فرمائیں پہنچ گئے حضرت جبریل نے دروازہ کھڑکا ہے انہیں پیچھے کون انہیں کہ جبریل نال کون انہیں کہ نال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ آمن دا حکم تھے حضرت جبریل ادن جیا آکھن لگن مرحبا اساں پہلے آسمان دے سارے فرشتے اللہ دے این عظمت علیہ مہمان دی انتظار جا سے آسمان دا دروازہ کھلے آسمان دا دروازہ کھلے حضرت نبی سی آدن میں داخل تیاں تو میں ڈٹھے ایک بندہ لمپی جی قدنال بیٹھا ہوئے چٹے کپڑے پاتی بیٹھے میں پوچھے جبریل ایک کون ہے انہیں کسی یہ حضرت آدم علیہ السلام ہے
سجے دے دیاں کھل دیاں کھبے دے دیاں رون دیاں میں پوچھے اے کیوں این کیا کیفیت ہے تو میں کو جبریل ہے کہ سونا سجے اپنے اولاد وچو جیڑی اولاد جنتی ہے انہاں کو دیکھ کے کھل دن خوش تھی دن تے جیڑی اولاد جہنم میں چھے انہاں کو دیکھ کے رون دن اے انہاں دی کیفیت ہے اے پہلا آسمان والی میں دوجا تریجا چوتھا پنجواں چھواں ستواں کیا تھا کیا نہیں تھیا بات انشاءاللہ زندگی تے ایک لمبی بات ہے اگلا حصہ زندگی رہی تے ای فروری دے چوتھے جمعے مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن تو کو سنا دے سوں ہن تساں پورا مہینہ انتظار وچ ودے روائے تے زندگی رہی تا انشاءاللہ اگلا حصہ نبییں کیڑے کیڑے نال ملاقات ہوئی رب نے تحفے کیا دیتے جہنم دے کیڑے منظر جنت دے کیڑے منظر نبییں دے پیغامات کیا ملین واپسی ولین تے واپسی مکے دے حالات کیا ہن صحابہ دے کیا ہن زندگی رہی تے فروری دا چوتھا جمعہ مرکز ابراہیم گارڈن ٹاؤن انشاءاللہ یہ بات تو مزید سمجھے سوں اللہ تو دعا العمل دی توفیق بخشے وما علینا الا البلاغ